ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل سکسیس کوچنگ سینٹر۔ بچوں جو ہے وہ ہم نے 10th کے جو ہے اردو کے 7 لیسن آلریڈی بنا چکے ہیں، بٹ ابھی بہت ٹائم سے ہم ویڈیو نہیں بنا پائے، آپ کے لیے ویڈیو نہیں لا پائے، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ کچھ ایسی پریشانیاں، کچھ پرابلمس آ گئی تھی کہ ہم اپنے چینل کو کنٹینیو نہیں کر پائے، اس کا بہت زیادہ ہمیں افسوس ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ابھی تمام ویڈیوز، تمام جو ہے وہ اردو کا پورا لیسن جو ہے پورا ہم جو ہے سلیبس انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ تمام لینگویجز پہ ہم اچھے سے دھیان دیں کہ تمام لینگویجز آپ کو کمپلیٹ کروائیں گے، اس لیے آپ جو ہے وہ ریگولر جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو ہے وہ کنٹینیو دیکھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ابھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ تو ہم حصہ نظم شروع کرتے ہیں آج پہلا ہم، اور آلریڈی ہمارے 7 لیسنس کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں دوبارہ، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ 7 لیسن جا کے جو ہمارے چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا حصہ نظم کا پہلی نظم ہے ہم۔ یوجولی جو ہے زیادہ تر پہلی سے لے کے ہم نے دیکھے 9ویں جماعت تک ہم سب نے دیکھے ہیں کہ پہلا جو ہے ہمارا سبق ہی ہوتا ہے، حمدی ہوتا تھا جب ہم چھوٹی کلاس میں تھے، پہلی سے 5ویں، جب الگ الگ حصہ نظم و حصہ سبق کے جب الگ الگ پارٹس نہیں تھے، جبھی بھی ہمارا پہلا جو ہے وہ حمد ہوتا تھا، یعنی ہم کوئی بھی جو چیز شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو جو ہے حمد کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ تو اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ اس میں کیا بتایا ہوا ہے، اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف تو بے شک کہ جتنی بھی کی جائے بہت کم ہے، بٹ اس میں جو ہے ہمارے شاعر جو نظم لکھتے ہیں وہ شاعر کہلاتے ہیں۔ ہمارے شاعر ہیں رشید افروز، ٹھیک ہے، رشید افروز کے اوپر جو نشان بنایا ہوا ہے یعنی کہ ان کا تخلص ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات میں بتایا ہوا ہے، کہتے ہیں ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جسے اپنی تعریف بالکل پسند نہ تھی۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک شاعر اپنی کسی غرض سے پہنچا اور آداب شاہی کے مطابق سلام کرنے کے بعد عرض کیا، حضور عالی، میں جانتا ہوں کہ آپ سارے بادشاہوں میں اس لحاظ سے مختلف ہے کہ آپ کو اپنی تعریف قطعی پسند نہیں ہے، قطعی یعنی بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس لیے میں آپ کی شان میں تعریفی کلمات ادا کیے بغیر ہی اپنی ضرورت بیان کرتا ہوں۔ یعنی کہ یہاں تک ہم نے ابھی پڑھے کہ یعنی کہ وہ ایسا بادشاہ تھا، سب میں مشہور تھا کہ اسے اپنی تعریف بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ تو ایک شاعر ان کے دربار میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو اپنی تعریف سننی بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ موسٹلی کیا ہوتا ہے جب ہم راجا کے دربار میں جاتے ہیں، ہم کہانی وغیرہ پڑھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے ہسٹری بھی پڑھا ہے، تو جب بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں، راجا کے سامنے، تو پہلے اس کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے، آپ بہت بہادر ہے، آپ بڑے ہیں، آپ سب کے جو ہے ہمدرد ہے، بٹ ان کو جب تعریف سننی ہی پسند نہیں تھی تو اس شاعر نے کیا کہا کہ میں بغیر تعریف کیے ہی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جو بھی بات کرنے آیا ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بادشاہ کو اس کا انداز تخاطب یعنی مخاطب کرنے کا انداز، اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا انداز پسند آیا۔ بادشاہ نے کہا تم سچ کہتے ہو، اور اس کی ضرورت پوری کر دی۔ بادشاہ نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو، مجھے جو ہے اپنی تعریف سننی پسند نہیں ہے، اور اس کی جو بھی ضرورت تھی اس نے جو ہے وہ راجا نے اس کی ضرورت کو پوری کر دی۔ سیکنڈ دیکھتے ہیں پیرا، اگر آپ غور کریں تو محسوس ہوگا کہ کھلے طور پر نہ صحیح اس عقل مند شاعر نے بادشاہ کی ایک خوبی بیان کر کے بہرحال بادشاہ کی تعریف کر ہی ڈالی جو بادشاہ کو پسند آئی۔ یعنی کہ اس نے ضرور یہ کہا کہ آپ کو کسی کی تعریف سننی پسند نہیں ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی اس کی ایک تعریف ہی ہوئی نا، کہ اگر کوئی بندے کو اپنی تعریف سننی پسند نہیں ہے، یہ بھی اس کی ایک خوبی ہوتی ہے، اس کی خوبی کہہ کر ہی اس نے اپنے راجا کا دل جیت لیا اور اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ تعریف کرنے والا تعریف سننے والے کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے، البتہ جھوٹی تعریف سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلام میں بھی اگر ہم ڈیپ میں جاتے ہیں تو ہم کو جو ہے وہ کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں تو اس کی تعریف کے لیے ہم کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہم کو دکھاوا یعنی کہ دکھاوا کرنا نہیں ہے۔ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ کی بات تو یہ ہے کہ ہم عبادت تو ہم کسی سے دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، کوئی مجبور ہے، کسی کی ہیلپ کر رہے، کسی کو سہارا دے رہے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہمارا جو ہے مقصد ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی کوئی میری تعریف کرے اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ بالکل ہمارے ذہن میں ہونا نہیں چاہیے۔ ہمیں ثواب تو ملے گا، بٹ اگر ہم یہ سوچ کر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں تو ہمارا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔
اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد کہلاتی ہے. سب کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری کائنات اور اس جیسی ہزارہا کائناتوں کا خالق ہے. اسی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے. بے شک شاعروں کے قلم میں تاثیر بھی اس کی عطا کی ہے. بالکل شاعر جن کے شعر پڑھنے یعنی کہ شعر کے لوگ اتنے زیادہ یعنی کہ پسند کرتے ہیں، اتنے زیادہ اس کے یہ پسند کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ بس شاعری ان کی زندگی بن جاتی ہے. شاعر لکھتے ہیں اور شاعری پڑھنے والوں کی تعداد ان سے زیادہ ہے، لکھنے والوں سے زیادہ تعداد بے شک پڑھنے والوں کی ہے. تو یہ جو تاثیر ہے، ابھی ہمیں شاعری لکھنی نہیں آتی، ہم شاعری لکھنے بیٹھیں گے تو ہماری قلم میں شاید اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کوئی تاثیر آ جائے. بٹ شاعروں کی شاعریاں جو لوگ اتنا پسند کرتے ہیں تو اس میں جو تاثیر ہوتی ہے، اس کو جو پسند کیا جاتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. بے شک حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتا ہے، اس کی مختلف صفات کا ذکر کرتا ہے. خدائے بزرگ و برتر جو پروردگار عالم اور کارساز بھی ہے، اپنے مخلوقات پر مہربان ہے. کائنات کی ہر چیز سے اس کی قدرت اور کاریگری ظاہر ہوتی ہے نا، کاریگری جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے عالم کا، عالم یعنی ساری دنیا کا کارساز ہے، یعنی ساری دنیا کو بنانے والا ہے. بے شک ساری دنیا کو بنانے والا ہے. اپنے مخلوق یعنی ہم عوام جو ہے وہ اس پر جو ہے مہربانی کرنے والا ہے، اور جو ہے وہ سب کی کاریگری ہر چیز بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس کی نعمتیں ہر وقت بارش کی طرح برس رہی ہے. اس کا حق ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے، سانس لینے سے لے کے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. تو ہمارا جو ہے یہ حق ہے، ہم اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کریں، اس کی توحید بیان کریں، اس کی عبادت کریں. ذیل کی حمد میں یہی خیال خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے. تو اب ہم جو ہے اپنی نظم شروع کرتے ہیں کہ نظم میں کیا بتایا گیا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جان پہچان میں کیا ہوتا ہے. جو شاعر نے یہ نظم لکھی ہے، اس شاعر کے بارے میں جو معلومات دی جائے گی وہ جان پہچان کی معلومات کہلائے گی. اوکے. رشید افروز یکم اکتوبر یعنی 1 اکتوبر 1945 کو احمد آباد میں پیدا ہوئے. ان کا اصل نام شیخ عبدالرشید ہے. انہوں نے آرٹس اور کامرس میں ماسٹر کی ڈگریاں حاصل کی تھی، ہے نا. تو یہ پیرا امپورٹنٹ ہے بچوں، کیونکہ جو کوشچنس رہتے ہیں تو اس پر بھی 2-3 رہتے ہی ہے 1 لائن آنسر کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، کہاں پر ہوئی، اور اکثر ان کا اصل نام. تو میں تو کہتی ہوں کہ شاعروں کے اصل نام تو اس میں تو دیے ہی ہوئے ہیں، پھر بھی یاد ہی کر لو تو بہتر ہے. شیخ عبدالرشید تھا ان کا اصل نام، اور انہوں نے کون سی ڈگریاں حاصل کی؟ آرٹس اور کامرس میں ماسٹر کی ڈگری کی، اور وکالت کی ڈگری بھی رکھتے ہیں. کچھ برس بعد احمد آباد کے انجم ہائی اسکول میں ریاضی کے مدرس رہے، یعنی میتھس پڑھاتے تھے. پھر بینک آف بڑودہ میں ملازمت کرنے لگے. رشید افروز سینئر مینیجر کے عہدے سے وظیفہ یاب ہوئے. یعنی دیکھو اس دور میں جو ہے وہ سینئر مینیجر کے عہدے پر تھے وہ. ان کی شاعری کا مجموعی نفی کے نام سے شائع ہو چکا ہے. ان کی شاعری کا مجموعہ یعنی کہ جو شاعری ان کی ہے کون سے نام سے مشہور ہوئی تھی؟ نفی کے نام سے مشہور ہوئی تھی. انہوں نے بعض مضامین کا گجراتی زبان میں بھی ترجمہ کیا ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے ہم کو کہ وہ گجراتی زبان بھی بخوبی جانتے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم اپنی جو ہے وہ حمد شروع کرتے ہیں. پہلا شعر پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھیں گے. رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے. یہاں پہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم میں جو ہے وہ رہ گزر کوئی ہو، یعنی کہ ہمارا جو راستہ کوئی بھی ہو، ہے نا. رہ گزر یعنی راستہ ڈھونڈنے والا کوئی ہو، منزل کا تقاضا تو ہے. ہم کہیں پر بھی بھٹکے اپنی منزل کے لیے، ہم راہگیر ہیں، ہم جو ہے سفر کرنے والے ہیں، لیکن منزل کا تقاضا تو ہی ہے. ہماری منزل تو ہی ہم کو بتانے والا ہے. یعنی کہ رہ گزر کوئی ہو، یہاں رہ گزر سے مراد جو ہے وہ راستہ ڈھونڈنے والا بھی ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ رہ گزر سے مراد ہے کہ بھلے سے ہماری راہیں، یعنی ہم الگ الگ مذہب کے لوگ ہیں، کتنے ہی دنیا میں کتنے ہی مذہب کے الگ الگ لوگ ہیں، لیکن سب کا منزل کا تقاضا ایک ہی ہے، تو ہی ہے. یعنی سبھی لوگ جو ہے وہ کوئی خدا کو مان رہا ہے، کوئی گاڈ کو مان رہا ہے، تو کوئی بھگوان کو مان رہا ہے. یعنی کہ ہر ایک جو ہے وہ ہر ایک کا مقصد تو ہی ہے.
تیرے در پر آ کر ہی ہر ایک کے تقاضے، ہر ایک کا جو ہے وہ سفر پورا ہوتا ہے۔ دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے۔ اگر ہم دل سے پکارتے ہیں تو کہتے ہیں نا، ڈھونڈو تو اللہ تعالیٰ بھی مل جاتے ہیں۔ تو اگر ہم دل سے پکاریں گے تو بے شک تو ہمیں مل ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں۔ چشم بینا کو بصیرت، اب دیکھیں گے بچوں ادھر، چشم بینا سے مراد ہے کہ سچائی کو پہچاننے والی آنکھیں۔ چشم کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں، بینا یعنی دکھائی دینا، یعنی ایسی آنکھیں جس میں سچائی ہم کو دکھائی دیتی ہے۔ دیکھنے والی آنکھ یہاں پہ مراد ہے سچائی کو پہچاننے والی آنکھ۔ بصیرت، دیکھنے والی آنکھ کو بصیرت یہاں پر مراد ہے عقل و فہم، یعنی کہ ہماری جو ہے وہ آنکھیں سچائی کو پہچاننے والی ہے، اور بصیرت سے مراد ہے عقل و فہم کو جانتی ہے۔ دل محضو کو یقین، دل محضو سے مراد ہوتا ہے غمگین دل یعنی سب کو پتہ ہے محضو یعنی غمگین، دل محضو کو یقین یعنی کہ ہماری آنکھوں کو سچائی بخشنے والا، اور جو ہے ہمارے غمگین دلوں کو یقین دینے والا۔ ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا، یہ جو ہے وہ یہ ایک محاورہ ہے کہ جب کوئی چیز بالکل ہمارے ہاتھ سے پگھل جا رہی ہے، نکل جا رہی ہے، ہمارا اس پر کوئی جو ہے وہ رہا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو پا سکتے ہیں، لیکن آخر ایک سہارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ کہیں پر ایک ہمارا یقین ہوتا ہے، اگر ہمارے دل میں سچائی ہے، اگر جو مقصد ہم پانا چاہتے ہیں وہ سچا ہے، جس سے کسی کو تکلیف نہ ہونے والی ہو، تو اس وقت ہمارے دل میں ایک چھوٹا سے آس ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ میرا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ تو یہاں مراد ہے یعنی کہ ہر ایک شے کو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہمیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی تلاش ضرور ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں۔ اپنے محور پہ ہے گردش میں اگر شمس و قمر، ہم کو پتہ ہے کہ شمس و قمر، چاند اور سورج گردش کرتے ہیں، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے۔ جو یہ سب تمام چیزیں کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ چاند سورج تیرے اوصاف بیاں کرتے ہیں، اوصاف جو ہے وہ صفت کی جمع ہے، اوصاف یعنی کہ خوبیاں بیان کرنا۔ ایسے لگتا ہے جیسے چاند سورج تیری ہی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ ہم فقط نور کا پرتو ہیں، سراپا تو ہے۔ ہم فقط نور کا پرتو کا مطلب ہوتا ہے سایہ، ہے نا، کہ کسی کی بھی شیڈو، عکس۔ ہم فقط نور کا پرتو ہیں، جو ہے صرف یہ ایک سایہ ہے، اور اس کا سراپا کون ہے؟ تو ہے، یعنی یہی تیرا سایہ ہے جو ہم کو نظر آتا ہے۔ رات اور دن ہیں پروئے ہوئے موتی کی طرح، جیسے کہ بچوں ہم جانتے ہیں دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن آتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے رات اور دن موتی ہے اور وہ ایک دوسرے میں کیا ہے؟ پروئے ہوئے ہیں۔ رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ ظلمت شب یعنی کہ رات ہوتا ہے، یعنی کہ ظلم والی رات یعنی اندھیرا، جیسے کہ جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم ظلمت شب میں ہیں، ہر طرف ہم کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ اس اندھیرے میں اگر ہم کو کہیں پر وسیلہ یعنی کہیں پر اگر ہم کو سورج کی ایک کرن جیسی نظر آتی ہے، کہیں پر اجالا نظر آتا ہے، تو بس تیرا ہی سہارا ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس تیری ہی وجہ سے ہم جو ہے یہ ظلمت شب سے باہر آ کر جو ہے وہ سورج کی روشنی میں آ سکتے ہیں اور اپنے جنگ کو جیت سکتے ہیں، اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، آگے بڑھتے ہیں۔ آئی تھنک آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور کچھ چیزیں اگر رہ جاتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہے، سپوز آپ کو کوئی لفظ ایسا رہ جاتا ہے، کوئی شعر رہ جاتا ہے، تو آپ ضرور کمنٹ کریں، ہمارے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ تعالی ہم مل کر جو ہے اپنا سفر پورا کریں گے۔ صبح صادق کی سفیدی تیری عظمت کا نشاں، صبح صادق سب کو پتہ ہے صبح کا منظر کس طرح جو ہے وہ روشنی کا ہوتا ہے، اس میں یہ جو ہے وہ تیری عظمت کا نشان ہے، یہ تیری عظمت کا جو ہے وہ سفیدی، یہاں پہ سفیدی کو بولا گیا ہے، وائٹش جو ہے تیری عظمت کی نشانی ہے، تیری عزت کی، تیرے اونچا پن کی، تیری بلندی کی نشانی ہے۔ سجدہ کرتے ہیں جسے شب کا اندھیرا تو ہے، یعنی کہ جب صبح ہو جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ رات کا اندھیرا تجھے سجدہ کر رہا ہے۔ کتنے اچھے الفاظ میں جو ہے شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے،
اگر ہو سکے تو کاش ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے قلموں میں بھی وہ طاقت آ جائے کہ ہم بھی اللہ کی تعریف لکھنا، بیان کرنا کی کوشش کر سکیں۔ تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، شفقت یعنی محبت، پتہ ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں کے اتنا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ہماری ماں، ہم سوچتے ہیں کہ ہماری ماں ہی پوری دنیا میں ہم سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ میں تو مانتی ہوں کہ میری ماں ہی تھی جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کے سوا میں اپنی ہر چیز، اپنی ہر پریشانی کسی کو نہیں بیان کر سکتی۔ لیکن جب ہمیں یہ پتہ چلا حدیث سے کہ ایک ماں نہیں بلکہ 70 مائیں جتنی محبت کریں گی اللہ تعالیٰ ایک بندے سے اپنے اتنی محبت کرتا ہے، یعنی یہ سوچ سکتے ہیں ہم کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اسی لیے تو ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال کر ہمیں جو ہے وہ کوئی اس کی، اگر ہمارے گناہ جو ہم کر رہے ہیں، اگر ہمارے گناہوں کی سزا فوراً اللہ تعالیٰ دینے لگے تو شاید ہم زندگی گزارنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم جو ہے وہ ہمارے بے شک گناہ اتنے ہیں اور ثواب بہت کم ہے۔ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو، ہمارے سجدوں کو قبول کرے اور جو ہے ہمیں گناہ کرنے سے بچائے۔ تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی، یکتا تو ہے۔ ہمسر یعنی کہ ہوتا ہے برابری کرنے والا، ایک جیسا سمجھنے والا۔ تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی، ایسا ہے، تیرا ہمسر ہے نہیں، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی۔ ثانی بھی یعنی کہ ہوتا ہے ساتھی، یعنی کہ تیری برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یکتا تو ہے یعنی کہ تو ہی ایک اکیلا ہے، تیری برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے، تو جسے یعنی تیری مرضی ہے، تو جسے تخت دے یعنی تو جسے چاہے اونچائی پہ لے جائے اور جسے چاہے جو ہے وہ تاراج کرے۔ ملک تیرا ہے حکومت تیری، آقا تو ہے۔ یہ پورا ملک جو ہے وہ تیرا ہے، یہ ساری دنیا تیری ہے، یہ ساری کائنات تیری ہے، حکومت تیری چلے گی اور یہاں کا آقا بھی تو ہے، بے شک بے شک۔ سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ سہارا تو ہے۔ سینکڑوں بار مجھے ٹھوکر لگی یعنی کہ سینکڑوں بار میں گرا، سینکڑوں بار میں پریشانی میں مبتلا ہوا، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ، پھر بھی ٹھوکر لگنے کے بعد بھی میں گرا نہیں، یعنی اتنی پریشانیاں آنے کے باوجود جو بھی ہے میں آج اچھا خاصا کھڑا ہوں، اپنی زندگی جی رہا ہوں، تو میرا سہارا تو ہی ہے، تو ہی جو ہے میری مدد کرنے والا ہے، بے شک بے شک۔ جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے ہم کسی پر جو ہے وہ مدد کے لیے بھروسہ نہیں کر سکتے۔ دل نے امید جگائی میرا مولا تو ہے، جب میرا دل بولا کہ نہیں میرا مولا ہی میرا سب کچھ ہے۔ خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، جب میں خود کو دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے، یعنی کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں تو مجھے اپنے آپ میں کوئی ایسی چیز، کوئی خاصیت، کوئی خوبی مجھے نظر نہیں آتی، لیکن جب تجھ کو سوچتا ہوں تو ہر ایک شے میں چاہے وہ تنکے سے لے کر بڑے پہاڑ ہو، کائنات ہو، سورج ہو، چاند ہو، ہر ایک میں جو ہے مجھے تو سمایا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہماری جو ہے وہ حمد تھی، بہت بہت خوبصورت طریقے سے جو شاعر نے اسے لکھا ہے۔ اب جو ہے جو ہم نے اس نظم کو سمجھا ہے تو اس کا ہم خلاصہ بھی ایک پڑھ لیتے ہیں، آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ دنیا میں مختلف مذاہب کا نصب العین صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، ان کی راہیں اگرچہ مختلف ہیں مگر مقصد صرف ایک ہی ہے، اللہ رب العزت کے ماننے والے صدق دل سے جہاں بھی اسے پکارے وہ وہاں موجود ہے۔ آدمی چاہے تو سدا پریشانیوں کا شکار ہو مگر اسے آس اور امید صرف اللہ کی ذات سے لگی رہتی ہے، وہی آدمی کے دل کا یقین اور اس کی آنکھ کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات اور آخرت کا مالک ہے، بے شک زمین سورج چاند کی گردش اسی کے حکم کے تابع ہے، اسی کے ذریعے ہوتی ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں اسی کا نور بکھرا ہوا ہے، دن اور رات اسی کے حکم سے بدلتے ہیں، دن کی سفیدی سے رات اور رات کے اندھیرے سے دن کو اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ بڑا شفیق اور مہربان ہے، اس کی قدرت سے بادشاہ فقیر اور فقیر بادشاہ ہو جائے، بے شک اللہ رب العزت کائنات کی ہر چیز کا سہارا ہے، اگر صدق دل سے اسے پکارا جائے تو اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے، وہ اگرچہ ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا مگر وہ ہر جگہ
موجود ہے بچوں۔ تو یہ تھی ہماری ہم جو بہت ہی پیارے انداز سے، بہت ہی اچھے انداز سے شاعر نے لکھی تھی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ہم اس طرح جو ہے وہ ہر ایک شعر کو سمجھتے ہوئے پڑھیں تو اس کے خلاصے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے شعر کی تشریح آتی ہے پیپر میں، تو ہم کو رٹنے کی انشاء اللہ تعالیٰ ضرورت نہیں ہوگی۔ جس طرح ہم سبق کے کویشچن آنسر پیسج میں سے دیکھ کے لکھتے ہیں، اسی طرح اگر ہم نظم، غزل، آگے سبھی چیزیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو اگر وہ ہم کو سمجھ گئی، ایک ایک ورڈ کا مطلب سمجھ جاتا ہے، تو ہم اس کو اپنی ہی زبان میں بھی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ بس ہم کو تھوڑا سے اپنی رائٹنگ پر، تحریر پر اور اپنی لینگویج پر تھوڑا سا توجہ کرنا ہے، کیونکہ ابھی ہمارا لیول ہائی ہے، ہم 10th اسٹینڈرڈ میں ہیں، 4th 5th 6th میں نہیں ہیں، تو ہم کو اپنا جو ہے وہ اسٹینڈرڈ آف لینگویج کو دھیان میں رکھتے ہوئے 2 بار پڑھ لینا ہے آنسر کو، اور پھر جو ہے ہم اسے خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، ہم رٹنا نہیں ہے، کیونکہ ہم کو جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے سبجیکٹ ہیں۔ لینگویجز کو ہم کو رٹنا نہیں، لینگویج ہم کو سمجھ کے کرنا ہے، تو انشاء اللہ تعالیٰ ہم اچھے پرسن بھی لائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ ابھی لاک ڈاؤن وغیرہ کا بھی سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ان سب پریشانیوں کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ اسٹڈی وغیرہ میں بھی بہت سے خلل پڑے تھے، موبائل کے بھی ایشوز تھے، کچھ بہت سارے ایشوز تھے، بتانے کے لیے بہت ہے، لیکن انشاءاللہ ابھی ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ گیا، اگر کچھ نہیں سمجھا تو کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ لیسن سمجھا ہے، ہمارا لیکچر سمجھ میں آیا، اچھا لگا تو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، اور انہیں بھی جو ہے وہ سبسکرائب کرنے کے لیے کہیے۔ اس کے بعد ہم اگلے لیکچر میں جو ہے انشاءاللہ میں سوچ رہی ہوں غزل لے کر آؤں اگلے لیکچر میں۔ ہمارے 7 لیسن ہو گئے، ایک نظم ہو گئے، ایک غزل لے لیں گے انشاءاللہ، اور اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ملتے ہیں ہم اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے